السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شرف عظیم عطا فرمایا کہ ان کے بعد جتنے انبیاء و رسل مبعوث فرمائے گئے وہ سب سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ نے آپ کو 2 برگزیدہ بیٹے عطا فرمائے جو نبوت کے عظیم منصب پر فائز ہوئے۔ پہلے بیٹے سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جبکہ دوسرے بیٹے سیدنا اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کے ایک بیٹے کا نام سیدنا یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ سیدنا یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عبرانی نام اسرائیل ہے۔ یہ 2 الفاظ کا مرکب ہے، ایک اسراء بنی عبد اور دوسرا ایل بنی اللہ۔ عربی میں اسرائیل کا ترجمہ عبداللہ کیا جاتا ہے، لہٰذا سیدنا یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے انہیں اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی، بحوالہ سورہ ہود آیت 71۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ اور اللہ نے انہیں اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم اور یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب عطا کی، بحوالہ سورۃ العنکبوت آیت 27۔ قرآن کریم کی 17ویں سورت کا نام بنی اسرائیل ہے۔ یہ مکی سورت ہے جس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ سیدنا یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ کے دادا سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نبی، آپ کے والد سیدنا اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم نبی، آپ کے بیٹے سیدنا یوسف صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں۔ سیدنا یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے جن سے قبیلے وجود میں آئے۔ اللہ نے اولاد یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ برکت عطا فرمائی کہ جب سیدنا یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے سیدنا یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ خاندان کے 93 افراد تھے، اور یہی اس وقت بنی اسرائیل کی کل تعداد تھی۔ لیکن جب سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان اسرائیلیوں کو لے کر مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 نفوس پر مشتمل تھی، بحوالہ قصص الانبیاء مفتی محمد شفیع، صفحہ 334۔ اولاد یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسری برکت اللہ نے یہ عطا فرمائی کہ 10 انبیاء کے علاوہ باقی سب انبیاء و رسل ان کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل کے علاوہ باقی انبیاء سیدنا آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا نوح صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا شیش صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ہود صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا لوط صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بحوالہ معرف القرآن جلد 1 صفحہ 353۔ ارشاد باری کا فرمان ترجمہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کے وہ احسان یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ اللہ نے تم کو تمام جہانوں میں فضیلت عطا کی تھی، بحوالہ سورۃ البقرہ آیہ 47۔ اللہ نے قوم بنی اسرائیل پر انعامات و احسانات کی وہ مسلسل بارش فرمائی جو شاید ہی کسی اور قوم کو میسر آئی ہو، لیکن اس احسان فراموش اور عہد شکن قوم نے حکم عدولی، سرکشی، منافقت، اخلاقی گراوٹ، بدعہدی، ہٹ درمی، جاہلانہ عصبیت، جھوٹ، مکر و فریب، کفر و بدعت کی وہ مکروہ تاریخ رقم کی
جس کی دنیا کی قوموں میں کوئی نظیر نہیں۔ اپنے نسلی تفاخر اور انبیاء و سلاطین کی اولاد ہونے کے ضم نے انہیں غرور و تکبر اور انا پرستی کی اونچ نہج پر پہنچا دیا کہ جہاں یہ اپنے آپ کو دنیا کے افضل ترین لوگوں میں شامل کر کے جنت کا اصل حقدار سمجھ بیٹھے۔ اللہ نے انہیں کنعان کے بیابانوں سے اٹھا کر مصر کے سبززاروں میں اس لیے آباد فرمایا تھا کہ یہ اللہ کے دین کی تعلیم کو عام کر کے مصر کی قبطیوں کو دین ابراہیم کی جانب راغب کریں گے، اور مصر بت پرستی کی لعنت سے پاک ہوگا۔ لیکن اولاد یعقوب تو خود ہی امراض خبیثہ اور عادات بد میں مبتلا ہو چکی تھی، جس نے ان کے اخلاق و کردار کو مسخ کر کے نفس پرستی اور انانیت کی لعنت میں مبتلا کر دیا تھا۔ چنانچہ بجائے اس کے کہ یہ قبطیوں پر حکومت کرتے، خود قبطی ان پر حکومت کرنے لگے، اور پھر مسلسل 400 سال تک یہ قوم فرعون کی غلامی میں رہے، یہاں تک کہ پھر سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انہیں فرعون کے ظلم اور قبطیوں کی غلامی سے نجات دلائی۔ سورۃ البقرہ میں اللہ کے فرمان کا ترجمہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر انعام کی، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، اللہ تمہارے عہد کو پورا کرے گا، اور اللہ ہی سے ڈرو۔ بہاوالہ سورہ بقرہ آیہ 40۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلا کر فرما رہا ہے کہ تم نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اب اسے پورا کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ تم اللہ کا وہ عہد پورا کرو جو تم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بابت دیا گیا تھا، تو اللہ اپنا عہد پورا کرے گا اور تمہاری مغفرت کر کے تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ کا ترجمہ ہے کہ اور یاد کرو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم کے لوگو، اللہ کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور انہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ بہاوالہ سورۃ المائدہ آیت 20۔ انبیاء کے علاوہ باقی سب انبیاء اور رسل بنی اسرائیل میں سے ہی ہوئے ہیں، جن کا سلسلہ سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا، اور آخری پیغمبر بنی اسماعیل سے پیدا ہوئے۔ اسی طرح متعدد بادشاہ بھی بنی اسرائیل سے ہوئے، اور بعض نبی بھی بادشاہ بنائے گئے، جیسے سیدنا سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے ان انعامات اور معجزات کی جانب اشارہ ہے جو صرف بنی اسرائیل کو دیے گئے، جیسے من و سلوہ کا نزول، بادلوں کا سایہ، فرعون سے نجات وغیرہ۔ سورہ اعراف میں فرمان الہی ہے کہ اور اللہ نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے پورب و پچھم کا مالک بنا دیا جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا، اور فرعون اور اس کی قوم جو محل بناتے تھے اور جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ بہاوالہ سورہ اعراف آیہ 137۔ اس میں ذکر ہے کہ فرعون جو بنی اسرائیل کو کمزور سمجھ کر ان کو غلام بنا کر رکھتا اور ان پر ظلم و ستم روا رکھنا تھا، لیکن پھر اللہ نے اسی مغلوب اور غلام قوم کو زمین کا وارث بنا دیا۔ زمین سے مراد شام کے علاقہ فلسطین سے ہے، جہاں اللہ نے قوم عمالقہ کے بعد بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرمایا، اور فرعون کے کارخانے، عمارتیں، ہتھیار، بلند بالا عمارتیں، ان کے باغات اور ان کے وہ چھپر جن پر انگوروں کے بھیلے چڑھاتے تھے وہ سب تباہ کر دیے۔ سورہ اعراف میں ایک اور جگہ فرمایا کہ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تم کو فرعون والوں سے بچایا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی جانب سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ بہاوالہ سورہ اعراف آیہ 141۔
اس آیت میں اللہ ذل جلال نے بنی اسرائیل کو ان پچھلی حالت یاد دلائی ہے کہ جب فرعون اور اس کی قوم کے ہاتھوں ایسے مجبور و مقہور تھے کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، جبکہ ان کی لڑکیوں کو صرف اس لیے زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا کہ وہ ان کی خدمت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا سے تم کو اس عذاب سے نجات دلائی۔ کیا اس احسان کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ تم اس رب کے ساتھ دنیا کے ذلیل تلیل پرتروں کو شریک ٹھہراؤ؟ سورہ اعراف میں آگے فرمایا کہ اور اللہ نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب الگ الگ جماعت مقرر کر دی۔ جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو اللہ نے سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، پس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور اللہ نے ان پر ابر کا سایہ کیا، ان پر من و سلوہ اتارتا رہا، اور کھاؤ نفیس چیزوں کو جو اللہ نے تم کو دی ہیں۔ بحوالہ سورہ اعراف آیہ 160۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔